بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی زندگی کے معاملات کو بہتر سے بہترین کر دے۔ آج جس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہمارے آج کل کے معاشرے اور ہماری معاشرتی اقدار کی گراوٹ پر بہت زیادہ فٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سی جہاں پر اور پرابلمز شروع ہو چکی ہیں، کچھ سیاسی انتشار ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی پرابلمز ہیں، مہنگائی ہے، غربت کے رونے ہیں۔ وہاں پر ایک سب سے بڑا اور اہم مسئلہ جو اس ملک میں شروع ہو چکا ہے وہ ہے بد زبانی کا کلچر اور اخلاقی بحران کی۔ ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی پرابلمز ہیں، جو مسائل ہمارے لیے آ رہے ہیں، ان مسائل کی جو بیسک وجہ ہے وہ ہمارا اخلاقی بحران ہے۔ ریزن کیا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ایک جنگل بن جاتا ہے، اور جس بھی معاشرے کے اندر کچھ بیسک جو ڈر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں تو وہ معاشرہ جنگل بلکہ اس سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ جنگل کا بھی کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے اور وہ جنگل اس قانون کے تابع ہوتا ہے، اور اس قانون کے مطابق ہر جانور اپنی ضرورت کی خاطر اپنے ہی شکار کو شکار کرتا ہے، نہ کہ وہ ضرورت سے زیادہ شکار کر کے مار کے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہم شیر کی بات کریں تو وہ ایک ہرن کا شکار کرتا ہے، تو ایک جب اس کو بھوک لگے گی تبھی وہ ہرن کا شکار کرے گا، ویسے وہ کسی کو نہیں چھیڑے گا، وہ اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی نیسیسٹی ہے۔ لیکن آپ انسان کی صورت میں دیکھیں تو ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو شکار کرنے جاتے ہیں تو اتنے زیادہ جانوروں کو وہ مار کے آ جاتے ہیں، شاید وہ اتنے کھا بھی نہ سکیں۔ تو یہی صورتحال ہے کہ جنگل کا بھی کوئی نہ کوئی قانون ہے، لیکن ہمارا بالخصوص جو ملک بنتا جا رہا ہے، جس طرف جا رہا ہے، اس کا نہ کوئی قانون ہے، نہ اس کے اندر کوئی خوف خدا ہے، اور نہ کوئی ڈر لوگوں کے اندر رہا ہے۔ بد زبانی، بد اخلاقی کا کلچر ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے، جسٹ گالم گلوچ کا کلچر پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ ہر بندہ ایک منصف بن چکا ہے، ہر بندہ ایک جج بن چکا ہے، اور وہ اپنے لیے ایک بہترین وکیل ثابت ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے ایک بہترین جج ثابت ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اور ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس بھی معاشرے پر سے دو چیزوں کی قدغن ہٹا دو تو وہاں پر ظلم و جبر و بربریت ہی پروان چڑھتی ہیں، وہاں پر ہمیشہ اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ایک ڈر ہوتا ہے خوف خدا، ہم کہتے ہیں خوف خدا ہوتا ہے، آخرت کا ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی میرے اس غلط کام کی وجہ سے میرا آنے والا جو مرحلہ ہے، میرا آنے والا جو قدم ہے، میری جو نیکسٹ گھڑی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، یہ خراب ہو سکے۔ جیسے میں اگر اپنی کلاس سے نکل رہا ہوں، میں ایک اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی سے نکل رہا ہوں، تو میں اپنے فرض شناسی کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے ایک ڈر ہوگا کہ اگر میں نے یہ اپنا فرض صحیح نہیں نبھایا تو کیا پتا میرا جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، میری آخرت خراب ہو جائے۔ پھر ایک خوف خدا ہوتا ہے جس کو ہم آخرت، جو ہمارے زیادہ تر معاشرے میں آخرت بس اسی چیز کو سمجھ لیا ہے ہم نے کہ یہ آخرت قبر کے اندر ہی ہوتی ہے، بس آپ مریں گے تو وہی آخرت ہے۔ یاد رکھنا، آخرت آپ کی ہر بعد میں آنے والی گھڑی ہے۔ جیسے اگر میں یہاں پر 160-70 کی سپیڈ پر چل رہا ہوں تو یہ ایک غیر قانونی کام ہے اور ویسے بھی غلط کام ہے۔ اس کی آخرت، اس کا انجام کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہوتی ہے آخرت، ہر آنے والی گھڑی کو آخرت کہتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے پر زیادہ تر لوگوں پر سے یہ ڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم بے خوف ہو چکے ہیں، نڈر ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ مورلی کرپٹ ہو چکے ہیں کہ ہم کسی بھی جرم کو جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک انسان اپنے فرائض منصبی پر جا رہا ہے تو وہ وہاں پر جا کر اپنے فرائض میں ڈنڈی مار رہا ہے، لیکن وہ اس کو جرم نہیں سمجھ رہا ہے۔ ٹیچر کالج میں جا رہا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، وہاں پر اس کا یہ کام ہے کہ جا کر بچوں کو پڑھانا اور بہترین طریقے سے پڑھانا، یعنی اپنا حق ادا کر دینا، لیکن وہ نہیں پڑھا رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ کالجز کے اندر ایسا ہی چلتا ہے۔
اور وہ اس کو بڑا اچھی طرح سے ڈیفینڈ بھی کرتا ہے، اور یہ چیز ہمیں اندر سے جھنجھوڑ ہی نہیں رہی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کرپشن ہے، یہ بہت بڑی کرپشن ہے، یہ نسلوں کو تباہ کر رہی ہے، لیکن اس کو غلط نہیں سمجھ رہا۔ ایک دکان والا جو بالخصوص جھوٹی قسمیں کھا کر غلط مال بیچ رہا ہے، لیکن وہ اس کو غلط نہیں سمجھ رہا، وہ کہتا ہے کہ میرا جائز ایک کام ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ رول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہاں پر ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو پتا چلتا ہے کہ پیٹرول مہنگا آنے والا ہے، تو وہ پیٹرول سٹاک کر لیتے ہیں اور بیچتے نہیں ہیں تاکہ مہنگا ہوگا بیچیں گے، اور اس چیز کو وہ جائز بھی سمجھتے ہیں۔ آپ دکان والوں کو دیکھ لیں، ذرا سی کچھ عرصہ پہلے بجلی کا شارٹیج ہوا تو موم بتی آپ کی اتنی ہائی پرائس پر چلی گئی۔ تو بہت حد تک ہم مورلی لوگ گر چکے ہیں، ہمارے اندر اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ ہم غلط کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، ہم غلط کو غلط سمجھتے ہیں جب کوئی دوسرا کر رہا ہوگا، ہم اس کے غلط کو غلط سمجھتے ہیں، ہم اپنے غلط کو غلط نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے فرائض منصبی میں کتنی ڈنڈی مار رہا ہوں، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر سے جو خوف خدا ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ جا کر بیٹھیں، سوچیں، اپنے گریباں میں ایسے جھانکیں، جھنجوڑیں اپنے ضمیر کو، اگر یہ زندہ ہے تو اس سے پوچھیں کیا آپ جس بھی منصب پر فائز ہو، آپ وہاں پر کام ایمانداری سے کر رہے ہو؟ ایک کلرک اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں جو رشوت لے رہا ہوں مٹھائی کے نام سے یا کسی بھی نام سے، کیا کسی مذہب کے اندر یا اخلاقی اقدار کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے یہ ٹھیک ہے؟ ایک دودھ والا جو دودھ بیچ رہا ہے وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا جو میں دودھ کے اندر ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہے؟ ایک استاد جب کالج میں جا رہا ہے، اپنے مدرسے میں جا رہا ہے، وہاں پر جا کر وہ اپنی کلاس نہیں پڑھا رہا ہے، وہ جا کر اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں یہ جو کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے، یہ جسٹیفائیبل ہے؟ پھر اسی طرح سے ایک پولیس والا جا کر اپنے آپ سے پوچھے کہ جو میں رشوت لے رہا ہوں، غریبوں کو پکڑ رہا ہوں اور امیروں کو چھوڑ رہا ہوں، کسی بھی لحاظ سے یہ جسٹیفائیبل ہے؟ ججز اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو وہ فیصلے دے رہے ہیں کیا وہ اس بات پر حلف اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کسی بھی لحاظ سے باعث نہیں ہے، وہ اپنے من پسند لوگوں کو فیور نہیں کر رہے؟ یہی بات میڈیا پرسن کے لیے ہے۔ وہ ایک بار اپنے ضمیر کے اندر دیکھیں، جھانکیں اور ان سے پوچھیں کیا وہ جو تبصرہ کر رہے ہیں کہ باعث نہیں ہے، یہ کوئی کسی انصاف پر مبنی ہے، یہ کوئی نیوٹرل تبصرہ ہے جو آپ کا کام ہے؟ آپ کا تو کام ہے کہ ہر ایک جماعت کو کہ اچھے چہرے کو اور برے چہرے دونوں کو دکھائیں، لیکن ہم ایک طرف ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، کچھ گروپ آف میڈیا اس طرف چلے گئے، کچھ گروپ آف میڈیا اس طرف چلے گئے، یعنی ہر زندگی کے شعبے میں ہر انسان کے اوپر سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے۔ پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، ہر جائز ناجائز ذریعے سے پیسہ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں دوسرا ڈر قانون کا ڈر ہوتا ہے۔ قانون ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر مکڑی کا وہ جالا ہے جس کے اندر مکھیاں مچھر پھنستے ہیں، بڑے بڑے اس کے اندر جو گدھ ہوتے ہیں وہ اس کو توڑ کے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو سہولتیں آج کل ان بڑے بڑے گدھوں کو مل رہی ہیں، چاہے وہ ایک جماعت کے ہیں چاہے دوسرے جماعت کو ہیں، کیا یہ سہولتیں کسی ایک عام غریب کو بھی موجود ہیں؟ نہیں ہیں۔ کیا یہ جج، یہ عدالتیں کسی ایک عام غریب کے کیس تو لگتے ہی نہیں ہیں، ان کے عدالتیں روز ان کے کیس اور ان کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں۔ کیا جو باتیں یہ تمام پارٹیز کے جو بڑے بڑے لیڈر کر رہے ہیں، بڑے کیا چھوٹے لیڈر کر رہے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے پیپل پارٹی کے ہیں، کسی بھی جماعت کے، کیا یہ سہولتیں ایک غریب کو بھی موجود ہیں؟ ہمیں تو عدالت کا منہ نہیں کوئی دیکھنے دیتا، وکیل ہم سے بات نہیں کرتے، لیکن یہ مافیا ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے وکیل گروپ بنا کر ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نہ قانون رہا ہے، نہ قانون کا ڈر ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر خوف خدا رہا ہے کہ میں جو اولاد کے لیے رزق کما رہا ہوں کیا یہ رزق حلال ہے، کیا یہ جسٹیفائیبل ہے؟ نہیں ہے، جسٹ پیسہ ہر جائز ناجائز طریقے سے۔ تو جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں پروان چڑھ جائیں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس معاشرے کا اس بحران سے نکلنا۔ یاد رکھنا، خدا کہتا ہے کہ میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ ہم اپنی حالت بدلنا ہی نہیں چاہتے، میں اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہ رہا ہوں،
میں اپنے آپ کے جس مقام پر موجود ہوں، میں وہاں پر ذرا بھی میری وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آ پا رہی. تو کیوں نہیں آ پا رہی؟ کیونکہ میں اس پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہوں. تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ کم از کم اپنے اندر خوف خدا لے رہے ہیں، جھوٹ چھوڑ دیں، رشوت لینا چھوڑ دیں، رشوت دینا چھوڑ دیں، اپنا کام بہترین طریقے سے کریں، غریبوں کی ہیلپ کریں. جس منصب پر آپ فائز ہیں، آپ کی اس منصب کی وجہ سے لوگوں کا فائدہ آنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کا نقصان آنا چاہیے. تو دوسرا جو بڑا جو لمحہ، یہ تو دو چیزیں ہیں جو جس معاشرے سے اٹھ جائیں: قانون کا ڈر، خدا کا ڈر. دونوں ڈر اس قوم سے ختم ہو چکے ہیں، لہذا یہ کام اب تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی ہے. کیونکہ قانون بالکل ختم، انصاف بالکل ختم، پھر اس سے بہت سی اور پرابلم جنم لیتی ہیں. پھر دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ آج کل ہے وہ ہے بد زبانی کا. ہم نے اور بالخصوص ایک خاص طبقے نے اس بات کو شعور سمجھ لیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شور کو شعور سمجھ لیا. ہم شور کرنے کو کہتے ہیں یہ شعور ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں پر، یعنی آپ ہی جج بن گئے ہو، آپ ایک بہترین جج بن گئے ہو. آپ کی نظر میں جو بھی بندہ آپ کے مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتا وہ چور ہو گیا، وہ کرپٹ ہو گیا. اس کو گالیاں دینا، اس کے خاندان کو گالیاں دینا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں. تو یہ بہت بد زبانی کا کلچر جو ہے، میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس جماعت کو سپورٹ کریں، اس کو نہ کریں. ہمیشہ میں اپنے بالخصوص جتنے بھی میرے طلباء ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پھر فالوورز ہیں، میں ہمیشہ ان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کی مرضی، ووٹ آپ کا سیاسی حق ہے. شعور یہ ہے کہ جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس کو ووٹ دو. لیکن شور یہ ہے کہ آپ بس گالم گلوچ کا کلچر لے لو اور ملک کو انتشار کی طرف لے جاؤ. دیکھیں، اس انتشار سے کچھ نہیں آنا. اس انتشار سے گھر اجڑیں گے، اس انتشار سے پورا علاقہ اجڑے گا، اس انتشار سے ملک اجڑے گا. تو یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے. جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے ساتھ اس کو فیور کریں، اس کی حق میں آپ آواز اٹھائیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر گالم گلوچ کیچڑ اچھالیں، چونکہ یہ چیز آپ کے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے. گالم گلوچ کا کلچر ہے، اور بالخصوص میں یہاں پر مخاطب ہوں گا اساتذہ سے. اساتذہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو زبان جو سیاسی لوگ یوز کرتے ہیں یہ آپ کی نہیں آنی چاہیے. زبان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، واقعی آپ کو شعور آ گیا، تو اس بات کو آپ سیکنڈ کریں گے کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. سب سے جو موجودہ صورتحال میں پاکستان کا بہترین جو لیڈر گزرا اس کو ہم سب متفق ہیں، وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. میں آپ سے صرف اتنا سوال پوچھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مد مقابل کون لوگ تھے؟ ان کے مد مقابل گاندھی تھا. ان کے مد مقابل وہ لوگ تھے جو بت پرستی کرتے ہیں، یہ ان کا مذہب ہے. کبھی آپ نے قائد اعظم کے منہ سے کوئی ایسی زبان سنی ہے جس میں ان پر کوئی تنزیہ بات کی ہو، ان کے نام بگاڑے ہوں، ان پر کرپشن یا چور یا کوئی اس طرح کی بات کی ہو؟ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبان کی طاقت سے قوم بناتا ہے اور کام کو متحد کرتا ہے، اور پھر اس متحد کام کی کردار سازی کر کے وہ اس پورے کے پورے علاقے کو فتح کرتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہہ رہتا ہوں، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. یہ بالکل، آپ اگر ٹھیک ہیں تو آپ کو یہ بالکل کسی بھی لحاظ سے یہ رائٹ حاصل نہیں ہے. آپ لوگوں کے نام بگاڑیں، لوگوں کو بدتمیز بنائیں، بد کردار بنائیں، غلط غلط القابات سے نوازیں. آپ اگر کسی سے ایگری نہیں کرتے تو آپ اس کے ساتھ ایک مذہب، ایک دلیل سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جو فاشی، اوریانی اور بد زبانی کا ایک کلچر عروج پا رہا ہے، اس کلچر میں آخر وہی لوگ پھنسیں گے جو اس کلچر کو جو پروان چڑھا رہے ہیں. ایک ٹیچر سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یہ بات استعمال کر رہے ہو تو کل پھر بالفرض آپ فیملی کے ساتھ کہیں ہوٹل پر ہو، ریسٹورنٹ میں کہیں ہو گئے ہو، آؤٹنگ کر رہے ہو، تو آپ کو اگر کوئی ایک گروپ آف اسٹوڈنٹ آ کر آپ پر ہوٹنگ شروع کر دے، وہ چور استاد جا رہا ہے، وہ چور ہے، وہ چور ہے، تو کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ آپ کی کتنی انسلٹ ہوگی. یہ چیزیں خدا را، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ اداروں
اداروں پر پریشرائز کریں. اداروں پر پریشرائز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹرائک کال کریں. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کہیں کہ جو لوگ واقعی مجرم ہیں ان کو پکڑیں. تو یہ کام اداروں کو چھوڑ دیں. ہر بندہ جج منصف نہ بنے، ورنہ اس ملک میں اتنی پولرائزیشن ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے. لہذا کوئی بھی انسان آپ کو کافر سمجھ کر آپ کو مارنے کا حق رکھتا ہے. پھر تو اس لحاظ سے ایسی باتیں بالکل نہ کریں. کہتے ہیں الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گئے. تو آپ ایسے دام نہ بچھائیں، ایسا کلچر نہ سیٹ کریں جس سے کل آپ ہی اس میں پھنسیں. تو برائے مہربانی پہلا کام یہ کریں، معاشرہ تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اپنے فرائض منصبی میں خدا کا ڈر ضرور لے کے آئیں کہ آپ جو کام غلط کرو گے اس کی پکڑ ضرور ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہوگی، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، خوش رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.